الرحمن الرحیم۔ یہ حضرات علماء کرام کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو علماء کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ علماء ہیں جو گھر سے مالدار ہوتے ہیں، بعض کو آپ جانتے بھی ہیں، کچھ کو آپ نہیں جانتے۔ وہ گھریلو باپ دادا سے مالدار زمیندار چلے آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ کم ہیں۔ دوسرے نمبر پر وہ حضرات علماء کرام ہیں جو نہایت ہی قابل اور نہایت ہی متقی ہیں، قابل بھی ہیں اپنے علم میں اور متقی بھی ہیں۔ ان پر لوگ جان دیتے ہیں۔ پیسے کیا چیز ہے؟ حضرت مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب رحمہ اللہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا آج سے تقریباً 30-40 سال پہلے کہ 4 کروڑ روپے ہیں، آج کل کے اعتبار سے 4 ارب، 2 آپ کے ہو گئے ہیں، 2 ادارے میں استعمال کرو۔ اس نے بھینسوں کا بھاڑا اس پر بنایا، اور گویا کہ وہ ان کے لیے افراد رکھ کے وہ کاروبار چلاتے رہے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں، اس طرح سینکڑوں مثال ہے۔ تو جو علماء کرام اپنے علم میں بھی تکڑے ہیں، عبارت ان کو آتی ہے، 14 علوم میں اس میں تکڑے ہیں اور نیک ہیں اور نماز پڑھاتے ہیں اور قرآن حدیث کا درس دیتے ہیں، تو ان کے دوست بنتے جاتے ہیں۔ تو ہمارے استاد تھے مفتی احمد الرحمن صاحب، ان کو ایک دوست نے، ان کے ہوتے ہیں فین ہوتے ہیں، گاڑی بھی دی تھی اور کہا تھا کہ اس میں آپ پیٹرول بھی میری طرف سے آپ ڈالیں گے۔ دیکھو ایسے علماء بھی ہوتے ہیں۔ جو عالم کام کرتا ہے متقی ہے، تو ان کو ایسے افراد مل جاتے ہیں کہ وہ ان کے خرچے چلانا تو دور کی بات، ان کے لیے جان دیتے ہیں۔ من کان اللہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، یاد رکھو۔ تو ایسے بہت سارے علماء کرام ہیں، ان کی تعداد بھی زیادہ ہے۔ اور تیسرے قسم کے جو علماء کرام ہیں وہ 98% ہیں کہ عمومی طور پر علماء کرام معاشی اعتبار سے بہت ہی کمزور ہیں۔ علماء کے پاس پیسے کہاں ہیں؟ KPK بلوچستان، گلگت، چترال، یہ جو تمام علاقے ہیں، وہاں کے ائمہ کرام کی کیا تنخواہ ہے؟ کیا ان کا لائف سٹائل ہے؟ کیا کچھ بھی نہیں ہے؟ کیا ہے بیچارے؟ عمومی طور پر جس طرح پولیس والے ہیں، بدنام بہت ہیں کہ انہیں بڑے حرام کھا لیے، لیکن اللہ کے بندو جو SHO یا بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے جو دیندار نہ ہو اور حرام پیسہ استعمال کرے، وہ تو ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن عام پولیس والوں کے پاس کیا ہے؟ بدنام پولیس والے بہت ہے کہ حرام کھاتے ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ 98% پولیس والے جو عام پولیس والے ہیں، 20 دن کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کے پاس کیا ہے؟ جو بڑے عہدوں پر ہے، تو وہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ والے ہوں۔ اس دن میرے مہمان آئے، باپ بیٹا، ان کی مستورات بھی تھے، ہمارے دور کے رشتہ دار بھی ہیں، باپ SHO اور بیٹا کرنل MH میں بھی رہا ہے۔ تو میں نے کہا آپ موٹر سائیکل پر کیوں آئے؟ کرنل کو میں نے کہا، نام نہیں لیتا ہوں، اور موٹر سائیکل بھی نیا نہیں ہے، اور والد صاحب کئی جگہوں پر SHO رہ چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرے والد صاحب نے مجھے نصیحت کی تھی کہ آپ نے حرام نہیں کھانا ہے۔ تو کرنل کی کیا تنخواہ ہے؟ 20 دن کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں ہوں ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر ہے، سرجن ہے، تو میں ایسی دوائی نہیں لکھتا ہوں جو کمپنیوں والے ہوتے ہیں۔ اگر وہ دوائی آپ لکھیں تو آپ کو گاڑی بھی دیں گے، آپ کے لیے کلینک بنائیں گے، آپ کو وزٹ کرائیں گے۔ کہہ رہے میں وہ نہیں کرتا ہوں، جو دوائیاں ہیں کام کرتی ہیں میں وہی لکھتا ہوں، اور اتنی دوائی لکھتا ہوں جتنا مریض کو ضرورت ہو۔ تو یہی موٹر سائیکل ہی ہوگا۔ کرنل صاحب اور والد نہایت ہی تہجد گزار نیک اللہ والا، وہ بھی۔ تو جواب یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح ان 2 افراد کی مثال میں نے دے دی، تو حضرات علماء کرام بھی الحمدللہ
ایسے ہیں کہ وہ حرام سے بچتے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ فرماتے ہیں اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ بس آپ ان پر اچھا گمان کریں، اچھا گمان کریں، برا گمان نہ کریں۔ ہمارے استاد مفتی نعیم صاحب کے بارے میں تمام اخباروں میں، یوٹیوب پر، جی انہوں نے اربوں روپے کی جائیداد چھوڑ دی۔ یہ آیا پوری دنیا، آج کل تو فیس بک پر آپ کسی کو ذلیل کر سکتے ہیں، بےعزت کر سکتے ہیں، یوٹیوب پر ذلیل کر سکتے ہیں، بوسٹنگ کریں آپ ذلیل کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا وہ بعد میں پتہ چلے گا، اور اس کو اللہ خود ذلیل فرماتا ہے بعد میں، جو دوسروں کو ذلیل کرتا ہے۔ بہرحال یہ اربوں روپے کی جائیداد چھوڑ دی، اور بیٹوں نے آپس میں لڑائی کی، بات تھانے اور عدالت تک پہنچ گئی۔ تو جواب یہ ہے کہ ان کے والد صاحب تھے، اور وہ ان کا چھوٹا سا کارخانہ تھا اس وقت، اور یہ بھی کھاتے پیتے گھرانے سے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ باپ بیٹا دونوں حافظ، اور مفتی نعیم صاحب اولا تا دور حدیث اولا آتے تھے، وفاق میں بھی پوزیشن لیتے تھے، اور کام والے تھے، بہت متحرک، نہایت ہی متحرک۔ تو ان کے مدرسے میں 35 ممالک کے لڑکے پڑھتے ہیں آج بھی، اور امریکہ میں ان کے والد صاحب قاری عبدالحلیم صاحب نام تھا، وہ وہاں قرآن سناتے تھے امریکہ میں۔ تو ان کے مالدار، یہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کے جو مالدار والدین ہوتے ہیں وہ اپنے محتمم اور اپنے استادوں کے ساتھ امداد کرتے ہیں۔ یہ پاکولا کمپنی والا بوتل والے جو تھے، تو بنرو ٹاؤن کے لیے انہوں نے تقریباً 30-40 گھر بنائے، اور استادوں کو دیے کہ چابیاں لے لو اور ہمارے لیے دعا کرو۔ دیکھو، تو آپ بدگمانی نہ کریں۔ بدگمانی جو ہے یہ اگر ختم ہو گئی تو تمام جھگڑے اور دل کے امراض اور نفسیاتی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہر ایک پر آپ اچھا گمان کریں۔ ایک عالم نے بڑی اچھی بات لکھی ہے کہ اس بیمار معاشرے کا مرض یہ ہے کہ اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ خود چاہے حرام کمائے حلال، اس کی کوئی فکر نہیں، وہ حرام کما رہا ہے، وہ گناہگار ہو رہا ہے، اور خود آپ نے بڑے تہجد میں جو نا آپ نے بڑا رونا شروع کیا ماشاءاللہ۔ دوسروں کی، کس کی آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ فلانا برباد ہوگی، اور اپنی دنیا کی فکر کرتے ہیں۔ دن نہ دنیا کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں۔ تو بدگمانی نہ کرو، غیبت نہ کرو، علماء سے محبت کرو، اور ایک عالم سے غلطی ہو جائے مالی اعتبار سے تو اللہ موجود ہے انشاءاللہ، وہ سزا دے گا، اس لیے کہ حرام کی بخشش نہیں ہے۔ لیکن علماء کرام سے آپ محبت کریں، اپنے اماموں سے محبت کریں، اور ایسے علماء اگر آپ کو نظر آ جائیں تو اس کی مثالیں میں نے آپ کو دے دی۔ بدگمانی سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔